اس کلام سے اپنے لوگوں کو بحال کر خداون، بحالی دے، ریسٹوریشن دے خداون، اپنی قدرت کو نازل کر، ہاللویا، اپنی پاور کو نازل کر خداون، ہاللویا خداون، اپنے کلام کو نازل کر، ہاللویا خداون، تیرے کلام کی شریعت چاندی کے 1000 سکوں سے میرے لیے بہتر ہے خداون، تیرا کلام پاک ہے، اس چاندی کی مانند ہے جو بٹھی پر تائی گئی ہو اور 7 بار صاف کی گئی ہو۔ جیسے چاندی کے لیے بٹھی ہے اور سونے کے لیے کٹالی ہے، ویسے ہی خداون انسان کے لیے تیرا کلام ہے جو ہماری ساری زندگی سے گندگی کثافتوں کو دور کرتا ہے۔ اے خداون پاک کر دے اس کلام کی پاور سے، اپنے نام کی پاور سے اپنے کلام کو ڈلیور کر خداون، تاکہ ہماری زندگیاں پاک ہو جائیں، ہماری زندگیاں تیرے آئین اور تیرے کلام کے مطابق ڈل جائیں خداون، بحال کر خداون۔ اور تیرے کلام میں لکھا ہے جتنوں نے مسیح یسوع کو پہن لیا، مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، ہم نے تیرے کلام کو کور کر لینا ہے، اپنے جسم پر تیرے کلام کی کوٹنگ کر لینی ہے خداون، ریپ کر لینا ہے، تیرے کلام سے ہم نے لپٹے رہنا ہے خداون، خداون اس سچائی سے لپٹے رہنا ہے جیسا تیرے کلام میں لکھا ہے۔ اور جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ مسیح خداون تیرا کلام سچائی ہے، مسیح خداون تیرا نام سچائی ہے، سچائی آزاد کراتی ہے خداون، سچائی ہے خداون، تیرا کلام ہے جو گھرانوں کو، خاندانوں کو بحال کرتا ہے خداون۔ تو خاندانوں میں، گھرانوں میں دلچسپی لیتا ہے اور گھرانوں کو بحال کرتا ہے، اپنے کلام کی پاور سے بحال کرتا ہے، زندگیوں کو بحال کرتا ہے خداون، ایک ایک زندگی کو بحال کرتا ہے خداون۔ خداون تیرے بندہ کے لیے تیری حکمت، تیری فیور، تیرا فضل مانگ لیتے ہیں خداون، ہاللویا خداون۔ کمزور کہے کہ میں زور آور ہوں تیرے کلام سے خداون، تیرے روح کی پاور سے خداون یسوع، نہ اپنی حکمت سے نہیں، نہ اپنے زور سے نہیں، نہ اپنی قوت سے نہیں، نہ اپنی طاقت سے نہیں، نہ اپنی قابلیت سے خداون، بلکہ تجھ پر توکل کرتے ہیں، تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ تو زندہ چٹان ہے، تو زندگیوں کو ابدی چٹان بحال کرتا ہے، بحال کر زندہ چٹان، تیرا کلام جو سیر و رسودہ کرتا ہے خداون، تیرے کلام میں زندگی کا پانی ہے اور پانی میں زندگی ہے خداون، جسم کی جان تیرے خون میں ہے، اس پاک لہو میں ہے، تیرے کلام میں ہماری جان ہے خداون، اس کلام سے خداون ہماری پیاس بجا خداون، پاور کو نازل کر، ہاللویا۔ روکے اسی بہاؤ میں بشپ صاحب کو انوائٹ کریں گے کہ آئیں خداون نے جو بھی ان کے دل پر بوجھ رکھا ہے کلیسیا سے شیئر کریں۔ آپ سب بیٹھیں، تشریف رکھیں۔ سلاطین کی کتاب، دوسرا سلاطین، اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی 7 آیتیں ہیں جن کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کا شکر ہو اس کی ساری برکتوں کے لیے، اس کے رحم کے لیے، اس کے فضل کے لیے، آپ سب کے لیے بھی خدا کا شکر ہو جو اس کے کلام کو سننے کے لیے، اس کی پرستش کرنے کے لیے اس کے گھر میں موجود ہیں۔ سلاطین، دوسرا سلاطین 6واں باب آیت نمبر 1۔ اور انبیاء زادوں نے الیشا سے کہا، دیکھ یہ جگہ جہاں پر ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے، سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے تاکہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں پر ہم رہ سکیں۔ اس نے جواب دیا، جاؤ۔ تب ایک نے کہا، مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل۔ اس نے کہا، میں چلوں گا۔ چنانچہ ان کے ساتھ گیا، اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کاٹنے لگے، لیکن ایک کی کلہاڑی کا لوہا جب وہ لکڑی کاٹ رہا تھا پانی میں گر گیا،
سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا. مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا؟ اس نے اسے وہ جگہ دکھائی. تب اس نے ایک چھڑی کاٹ کر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا. کیا تیرنے لگا؟ لوہا. کس پر تیرنے لگا؟ پانی پر. ویسے پانی پر لوہا تیرنے لگے میرے خیال میں یہ معجزہ ہے. اور لوہا تیرنے لگا. پھر اس نے کہا اپنے لیے اٹھا لے. سو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھا لیا. آج تھوڑی دیر کے لیے اس معجزے پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں. اپنی زندگی میں خدا کے ویسے ہی معجزے ہم دیکھنا چاہتے ہیں جیسے علیشا کے وسیلہ سے خدا نے یہ کام کیا. آئیے دعا کریں. ایک بار پھر ساری فضا کو، سارے ماحول کو یسوع کے ہاتھوں میں ہم دینا چاہتے ہیں. خداوند ہماری مدد کر، میری مدد کر. اے خداوند اپنی پاک حضوری کو نازل کر. Let a miracle take place. اے خداوند جتنے تیرے بیٹے بیٹیاں تیرے کلام کو سننے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تیری پرستش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اے خداوند اپنے آسمان کو کھول اور اپنی کثرت کی برکت یہاں پر نازل فرما. Help us God, help us God, help us God. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Tera shukar ho, tera shukar ho, tera shukar ho. Praise God, praise God. انبیاء زادے یہ کون تھے؟ لکھا ہوا ہے سنز آف پرافٹس. یہ نوجوانوں کے گروپس تھے جو ایلیا اور علیشا کے دور میں ان نبیوں کے ساتھ خدا کے کلام کو سیکھتے، ان کے ساتھ رہتے، ان کی فیلوشپ میں رہتے تھے. انبیاء زادے یہ ان کا نام تھا. میرے خیال میں یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل بائبل سکولز ہیں جہاں پر نوجوان رہتے ہیں، خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں، تربیت پاتے ہیں. اور یہ نوجوان یہی کام کر رہے تھے. ان کا ذکر اور جگہوں پر بھی ملتا ہے. آپ کو یاد ہے جب خدا اپنے بندہ ایلیا کو اٹھا لینے والا تھا تو ان انبیاء ذاتوں نے علیشا سے کہا کیا تو جانتا ہے کہ خداوند تیرے مالک کو تیرے سر سے آج اٹھا لینے والا ہے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، تم چپ رہو. سو اس کا مطلب ہے روحانی سینس ان کے اندر موجود تھی. انہیں ریئلائز ہو گیا کہ ایلیا آج یہاں سے جانے والا ہے. اس کے بعد جب ایلیا اٹھا لیا گیا اور یہ واپس یردن کو کراس کر کے پھر آئے تو لکھا ہے انبیاء زادوں نے دیکھا کہ ایلیا کی روح علیشا پر ٹھہری ہوئی تھی. وہاں پر بھی انبیاء زادوں کا ذکر ہے. پھر ایک عورت علیشا نبی کے پاس آئی. اس نے کہا کہ میرا جو شوہر تھا وہ ان انبیاء زادوں میں سے ہے، وہ نبی تھا، وہ مر گیا. اور ایک معجزہ وہاں پر بھی وقوع پذیر ہوا. اینیوے کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انبیاء زادے ہیں، علیشا کے ساتھ رہ کر خدا کے کلام کی تربیت حاصل کرتے ہیں. ویسے ہمیں بھی سیکھنے والے ہونا چاہیے. لفظ شاگرد کا مطلب ہے سیکھنے والا. یسوع ناصری نے اپنے کلیسیا سے کہا، شاگردوں سے کہا تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، سب قوموں کو شاگرد بناؤ. آج کل زیادہ لوگ سکھانے والے ہوتے ہیں، سیکھنے والے کم ہیں. میرے خیال میں ہمیں انبیاء زادوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیکھنے والے بننا ہوگا. سیکھیں گے تو سکھا سکیں گے.
پہلے اگر سیکھیں گے نہیں تو سکھائیں گے کیسے؟ خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی ہے، وہ ہر صبح میرا کان لگاتا ہے تاکہ شاگردوں کی طرح سنوں. تو پہلے آپ سنیں گے اور پھر لکھا تاکہ جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. یہ صاحب 50 باب ہے، اس کی 3 اور 4 آیت ہے جس کو میں نے کوٹ کیا ہے. اینیوے میرا ایمان ہے یہاں پر جتنے بھی میری آواز کو سن رہے ہیں، آج آپ سیکھنے کی روح اور رویہ لے کر خدا کے گھر میں آئے ہیں. خداوند میں تو اسے سیکھنا چاہتا ہوں. اور یسوع نے پتا کیا کہا؟ اس نے کہا محنت اٹھانے والوں، بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ. پھر اس نے کہا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں، متی کی انجیل میں. خداوند چاہتا ہے مجھ سے سیکھیں. خداوند تو سب سے بڑا استاد ہے. ہم تیرے پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو اسے سیکھنا چاہتے ہیں. اور جیسے یہ انبیاء زادے خدا کے کلام کی تربیت حاصل کر رہے ہیں، خداوند ہم بھی تیرے کلام کو سیکھنے والے بننا چاہتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ انبیاء زادے تعداد میں زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہاں مسئلہ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا جس جگہ پر ہم رہ رہے ہیں یہ جگہ تنگ ہے. ویسے مسئلہ تو اچھا ہے، اس کا مطلب ہے ترقی ہو رہی ہے. جب ایسی ترقی ہو کہ جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہ جگہ تنگ پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے ترقی ہو رہی ہے، خدا برکت دے رہا ہے. ایک آدمی تھا جس کو خدا نے برکت دی اور اتنی بڑی برکت تھی کہ اس نے کہا میں یہ کوٹھڑیاں ڈھا دوں گا اور نئی کوٹھڑیاں تعمیر کروں گا کیونکہ اب ان کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ اس اناج کو سٹور کیا جا سکے. ویسے خدا چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں. میرے خیال میں ہمیں جہاں پر پچھلے سال تھے، جہاں پر پچھلے 5 سال سے تھے، آج خدا کے فضل سے ہمیں وہاں سے بہتر جگہ پر ہونے کی ضرورت ہے. خدا کی مرضی ہے کہ یہ جگہ جہاں پر ہم پرستش کرتے ہیں تنگ پڑ جائے اور ہم پروگرام بنائیں کہ ہمیں کھلی جگہ کی ضرورت ہے. انبیاء زادے آئے، انہوں نے ایک پرابلم بیان کی. انہوں نے الیشا سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے. جب تعداد بڑھتی ہے تو پرابلمز بھی آتے ہیں، لیکن خدا کا شکر ہو پرابلم سے ڈر کر ہم نے تعداد بڑھنے پر پابندی نہیں لگا دینی. شاگرد بڑھتے گئے. آپ کو پتا اعمال کی کتاب کے اندر بھی جب شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو مسائل پیدا ہوئے اور شاگرد رسولوں کے سامنے یہ مسئلہ پیش ہوا کہ بیواؤں کے بارے میں یونانی مائل جو بیوائیں ہیں ان کی خبرگیری میں غفلت ہو رہی ہے. مسائل آئیں گے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں. خدا کی یہ مرضی ہے کہ ہم ترقی کریں. ہمیں نیومیریکلی ترقی کرنے کی ضرورت ہے. خدا نے ویسے جب پیدائش کی کتاب میں سب چیزوں کو بنایا تو اس نے کہا بڑھو، پھلو، زمین کو معمور و محکوم کرو. تو یہ مسئلہ جو پرابلم ان کے سامنے آئی میرے خیال میں یہ نیچرل ہے. مجھے کئی دفعہ ایسے چرچز میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ بلڈنگ بہت بڑی ہے اور لوگ وہاں پر چند ایک بیٹھے ہوئے ہیں. کئی دفعہ دوسرے ملکوں میں میں گیا ہوں اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ زیادہ ہیں، بلڈنگیں تھوڑی ہیں. وہاں پر بلڈنگیں بڑی بڑی ہیں، لوگ کم ہیں. لیکن یہاں ایک مسئلہ پرابلم آ گئی. یہ جگہ جہاں پر ہم رہتے ہیں تنگ ہے، سو ہم ایسے بڑی جگہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. سو الیشا ہمیں پرمیشن دے کہ ہم یردن کی طرف جائیں، وہاں سے لکڑیاں کاٹیں اور جہاں پر ہم رہ رہے ہیں اس سے بڑی جگہ ہم تعمیر کریں. ویسے پرمیشن لے کر جانا چاہیے.
یا جا کر ویسے اطلاع دے دیں کہ میں بس آ گیا ہوں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. کئی دفعہ لوگ پرمیشن نہیں لیتے، انفارم کرتے ہیں. انہوں نے جانے سے پہلے پرمیشن لی، کہنے لگا میں جانے دے. اسے کہا جاؤ. ویسے ترقی کا کام ہو تو آپ کا جو سربراہ ہے وہ آپ کو روکے گا نہیں، وہ کہے گا جاؤ. لیکن انبیاء زادوں کی ایک یہاں مجھے اچھی صفت نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا، ان میں سے ایک نے، سب نے نہیں کہا، ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل. میں نے کہا تُو نے پرمیشن دے دی ہے کہ ہم جائیں، بلیسنگ دے دی ہے، تیرا شکریہ، لیکن ہم صرف تیری پرمیشن ہی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ تو بنفس نفیس ہمارے ساتھ جائے، تو ہمارے ساتھ چل. یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ الیشا ان کے ساتھ جائے. اور پتہ بعد میں ہوا کیا؟ جب مسئلہ پیش آ گیا، جب ایک آدمی کی کلہاڑی کا لوہے والا حصہ جو تھا وہ پانی میں گر گیا، تو الیشا ساتھ تھا، مسئلہ اس کو بتایا گیا، اس نے اس کو حل کر دیا. اگر الیشا نہ ہوتا تو پھر تو کام خراب تھا. ویسے ان کا الیشا کو ساتھ لے کر جانا فائدہ مند ثابت ہوا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ تو الیشا کو ساتھ لے کر گئے. ہمیں جہاں پر بھی ہم جائیں، جو بھی کام کریں، چاہے وہ بڑی جگہ تعمیر کرنے کا کام ہو، چاہے وہ چرچ بڑا بنانے کا کام ہو، چاہے وہ بڑا گھر بنانے کا پروجیکٹ ہو، خداوند یسوع ہمارے ساتھ ہوگا تو پھر ہم کامیاب ہیں. ہمارے ساتھ چل. آپ کو پتا ہے یسوع نے کلیسیا سے کہا تمام دنیا میں جاؤ اور ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. وہ گئے، لیکن خداوند نے ان کو تنہا نہیں بھیجا، لکھا وہ نکل کر منادی کرتے رہے، اور خداوند یسوع ان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا، اور کلام وہ سناتے اور خداوند کلام کو معجزوں کے ساتھ ثابت کرتا رہا. پڑھا ہے بائبل میں، مرکز کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا. خداوند تو میرے ساتھ ہو، میں اکیلا کام نہیں کرنا چاہتا، تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ خداوند نے موسیٰ سے کہا، اس نے کہا یہ گردن کش لوگ ہیں، میں تمہارے ساتھ ہو کر چل نہیں سکتا، اگر چلوں گا تو تم کو فنا کر دوں گا. یہ وہ وقت ہے جب موسیٰ شریعت لینے گیا تھا، نیچے انہوں نے بچڑا بنایا اور اس کی پرستش کرنے لگے. خداوند نے کہا میں اب تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا چونکہ تم گردن کش لوگ ہو. موسیٰ نے کیا کہا؟ موسیٰ نے کہا خداوند اگر تو ہمارے ساتھ نہیں جائے گا تو ہمیں اس جگہ سے آگے نہ لے جا. خداوند میں تیرے بغیر جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ چل. خداوند میں تجھے چاہتا ہوں. انبیاء ذاتوں میں سے ایک شخص نے کہا الیشا تو خدا کا بندہ ہے، تو خدا کا نبی ہے، ہم تیرے بغیر نہیں جانا چاہتے. ویسے میری اس بات کو یاد رکھنا ہے، یسوع نے کہا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں اس کی ضرورت ہے. ابھی ہم گیت گا رہے تھے، آ یسوع ناصری مینو لوڑ تیری. ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے. میں یہ کہوں گا ہمیں زندگی کے ہر سٹیپ پر اپنے خدا کی ضرورت ہے. خداوند میں تجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پانا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. داؤد نے کہا خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں لے کر جاتا ہے. He leads me. اس کا مطلب وہ میرے آگے آگے ہوتا ہے. موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ.
वैसे खुदा साथ होगा तो मोर्चे भी होंगे, खुदा साथ होगा तो आपकी प्रोटेक्शन भी होगी, खुदा साथ होगा आपको बरकत भी मिलेगी। सो कभी भी अपनी जोरे बाजू पर, अपनी जहानत पर, अपनी ताकत पर फख्र करके अकेले ही ना निकल पड़े। निकलने से पहले यकीन जान लें कि आपका खुदा आपके साथ हो। अलीशा तो हमारे साथ चल। खुदावंद यीशु ने एक दफा अपने शागिर्दों से कहा, आओ झील के उस पार चले। और यीशु कश्ती में बैठा और सो गया, नीचे गद्दी पर सो रहा था। तूफान आ गया। बाइबल के अंदर लिखा उनके साथ और छोटी कश्तियां भी थीं जो चली। उनके बारे में नहीं लिखा कि वो पार पहुंची या नहीं पहुंची, उनका पता नहीं है। लेकिन जिस कश्ती के अंदर यीशु नासरी था, जब तूफान आ गया तो वो उसके पास गए, उसे जगाया, आए खुदावंद हमारी मदद कर, ताकि तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं। वो उठा, उसने तूफान को झिड़का, तूफान थम गया और कश्ती पार पहुंच गए। वैसे यीशु साथ हो तो फायदा है, यीशु साथ हो तो फायदा ही फायदा है। आइए आज ये अहद कर लें, खुदावन हम हर प्रोजेक्ट में, जिंदगी के हर प्रोजेक्ट में तुझे अपने साथ रखना चाहता हूं। खुदावन तू होगा तो मुझे तसल्ली होगी, तू है तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तू है तो मेरी जिंदगी पर बरकत होगी। खुदावन मैं तुझे अपनी जिंदगी में चाहता हूं, और एक दिन नहीं, मैं तेरे बगैर जाना ही नहीं चाहता। मूसा ने कहा, खुदावंद अगर तू नहीं जाएगा तो हमें यहां से आगे ना ले जा। एक शादी थी काना गलील के अंदर, वहां पर बहुत से मेहमान बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने यीशु को और उसके शागिर्दों को और मुकद्दसा मरियम को भी इनवाइट किया हुआ था। वैसे यीशु को बुलाना अच्छी बात है, फायदा क्या हुआ? जब मैं खत्म हो गई, बेइज्जती से बच गए, बदनामी से बच गए, यीशु के पास गए। यीशु ने पानी को मैं में तब्दील करके उनकी जरूरत को पूरा कर दिया। यीशु साथ होगा तो मोर्चे होंगे। खुदा मैं तेरे बगैर जाना नहीं चाहता। जैसे तू काना गलील की शादी में उनके साथ था, जैसे तू कश्ती में उनके साथ था, जैसे तू मूसा के साथ आगे आगे चलता रहा और उसको गाइड करता रहा। खुदावंद मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर, हर स्टेप पर तेरी मदद और तेरी रहनुमाई की जरूरत है। सो इन अंबियाज़ादों की तरह हम तुझे कहना चाहते हैं, खुदावंद तू हमारे साथ चल। और आप जानते हैं एलीशा ने इनकार नहीं किया। उसने क्या कहा? उसने कहा मैं चलूंगा, आई विल गो। खुदा का बंदा साथ हो, ऐसा शख्स जो खुदा की आवाज सुन सके, खुदा का शुक्र हो। हमें एक और बात जिस पर मैं चाहता हूं कि आप गौर करें, कज़ात की किताब उसका 4 बाब। यहां पर बनी इसराइल ने खुदा के हुजूर बदी की और उसने उनको कनान के बादशाह के हवाले कर दिया, याबीन के हवाले कर दिया। और उसके लश्कर का सरदार था जिसका नाम था सिसरा। और कज़ात 4 बाब में लिखा है उसके पास लोहे के 900 रथ थे, लोहे के। अब लोहे के रथों और उनके गिर्द वो लोहे की वो सुलाखें लगा लेते, और दुश्मन की सफों में जिधर वो रथ जाते तबाही मचाते जाते, लोग कटते मरते जा रहे होते। सो लोहे के रथ होना ऐसे था जैसे आज के दौर में टैंक हो, वो भी तो लोहे का ही होता है ना, या बख्तरबंद गाड़ी हो, व्हाटएवर। लोहे के रथ हैं, कैसे उनका मुकाबला किया जाए? लेकिन खुदा ने कलाम किया, खुदा ने एक औरत से कलाम किया। वो नबिया थी और उसका नाम था दबूरा। ये मैं पूरा वाक़या पढ़ नहीं रहा,
لیکن چوتھے باب میں قضات کی کتاب میں، ویسے خدا خواتین سے بھی کلام کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، یہاں پر کیا، دبورا سے اس نے کلام کیا، اس نے برق کو بلایا، اسے کہا جا۔ خدا فرماتا ہے کہ میں نے سسرا کو، اس کے رتھوں اور اس کی فوج کو تیرے پاس میں کھینچ کر لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے اسے میں کھینچ کر لاؤں گا، اس کا مطلب ہے وہ اٹیک کرے گا، لیکن وہ آ رہا ہوگا، لیکن میں اسے لا رہا ہوں گا تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ کئی دفعہ ہم سمجھتے بڑی پرابلم آ گئی، حقیقت میں خدا اسے لا رہا ہوتا ہے تاکہ اس پر آپ کو فتح دے سکے، فتح میں دے۔ وہ تیرے پاس کھینچ کر میں لاؤں گا، اسے تیرے ہاتھ میں کر دو۔ 7ویں آیت کو پڑھیں، 8ویں آیت۔ برق نے اس سے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، اور اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ وہی انبیاء زادوں والی بات ہی آ گئی۔ اس نے کہا تو خدا کی بندی ہے، خدا نے تیرے وسیلہ سے کلام کیا ہے، اور اگر پھر خدا کی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے، کب میں حملہ کروں، کب نہ کروں، کدھر کو جاؤں، کیسے جاؤں، میں چاہتا ہوں دبورا تو میرے ساتھ چل۔ اور اس نے کہا اگر تو جائے گی تو میں جاؤں گا، ویسے نہیں جاؤں گا۔ اور اگلی آیت کو پڑھیں تو لکھا گیا ہے، اس نے کہا تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلیں گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی۔ اور ہوا بھی یہ، جب یہ گئے اور وہاں پر یابین اپنے رتھوں کو لے کر آ گیا، سسرا آگے آگے تھا، خدا نے کلام کیا۔ 14 آیت میں لکھا ہوا ہے جب فوجوں نے گھیر لیا، ندیاں کسون کی ندی پر یہ جمع ہو گئے، تب دبورا نے برق سے کہا اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ اٹھ، یہ ہے وہ دن۔ اس کا مطلب ہے آج خدا تجھے دشمن پر فتح دے گا۔ ویسے اچھا نہیں ہوا دبورا کو ساتھ لے کر گیا، اچھا ہوا۔ اچھا نہیں ہوا کہ اس انبیاء زادے نے کہا علیشا تو بھی ہمارے ساتھ چل، ہم چاہتے ہیں، صرف تیری پرمیشن ہی نہیں چاہتے، تیری موجودگی بھی چاہتے ہیں۔ ویسے میں خداوند یسوع کو ہر گھڑی ہر لمحہ اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ خداوند تو ہمارے ساتھ ہو، میں تیرے بغیر نہیں چل سکتا، مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، میں کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، خداوند میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ ساتھ چل۔ اوکے، علیشا ساتھ چل پڑا، کام شروع ہو گیا، لکڑیاں کاٹ رہے ہیں۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے ایک انبیاء زادے کا، ایک نوجوان کا جو کلہاڑا تھا، اس کا، آپ کو پتا ہے کلہاڑا جو ہے وہ لوہے کا آگے ہوتا ہے، بھائی منیر بہتر سمجھے، یہ لوہے کا ہی کام کرتے ہیں، اور بھائی الیاس لوہے کا ہوتا ہے، اس کو وہ تیز بھی کرتے ہیں، اور پیچھے جو دستہ ہوتا ہے ہینڈل وہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ اب لوہے کا اور لکڑی کا یہ کمبینیشن ہے، ہینڈل سے پکڑتے ہیں خالی، کاٹنے کا پورشن جو ہے، کاٹنے والا کام وہ لوہے والا حصہ کرتا ہے۔ آپ کو پتا ہے اگر لوہے والا پورشن گر جائے تو لکڑی کاٹی جا سکتی ہے۔ بندہ بڑا بیزی ہو تو خالی ڈنڈا ہی ہاتھ میں ہو، ہینڈل ہی، اور مار مار کے اس کے اوپر بڑا، لوگوں کو لگ رہا ہو دور سے کہ بڑا کام کر رہے ہیں، تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ زیرو۔ بھئی جس چیز نے کاٹنا ہے لکڑی کو، اگر وہ چیز نہیں ہے تو آپ ایسے فضول بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، فضول محنت کر رہے ہیں۔
آپ کو پتا ہے یہ خدا کے کلام کے مسا کی تشبیہ ہے، چونکہ لکھا ہے خدا کا کلام زندہ اور مؤثر اور ہر ایک دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے، اور یہ کاٹتا ہے۔ کئی دفعہ کلام سنتے ہیں لوگ، ان کے دلوں پر چوٹ لگتی ہے، کلام کاٹتا ہے، خدا کے کلام میں اثر ہے، لیکن یہ کاٹنے والا کام پتہ ہے کون کرتا ہے؟ خدا کے روح کا مسا۔ اگر مسا نہ ہو تو آپ خالی کہانیوں سے اور باتوں سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ یہ لوہا گر گیا بیچ میں، اور آپ کو پتا یہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ ہمیں بھی مسا جو ملتا ہے ہماری طرف، خدا کی طرف سے ملتا ہے۔ اس نے کہا یہ مانگا ہوا تھا، مالک اب میں کیا کروں؟ علی مرد خدا نے اس سے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہاں گرا ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ کتنے دن کو خدا نے مسا کیا ہے؟ خدا کا روح ان کی زندگیوں میں کام کرتا ہے، محسوس کر سکتے ہیں خدا کو۔ کئی دفعہ ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو خدا کا مسا اٹھ جاتا ہے۔ لکھا خدا کے روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کھویا ہوا مسا آپ کو پھر سے مل جائے؟ پتہ ہے راز کیا ہے؟ وہ جگہ دیکھیں کہاں گرا تھا، کون سا کام آپ نے کیا جب مسا آپ سے جدا ہوا، مسٹیک کہاں ہوئی، اس کا اقرار کریں، اس بات کو چھوڑیں، اس بات سے توبہ کریں، اور آپ دیکھیں کہ خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا معجزہ کرے گا۔ یہ پورا واقعہ معجزے کے گرد ہے، جس میں کھویا ہوا وہ کلہاڑے کا حصہ اس کو پھر سے مل گیا۔ آپ بھی چاہتے ہیں ہمارا کھویا ہوا مسا ہمیں پھر سے مل جائے؟ جیسے سمسون کا مسا کھو گیا تھا اور بعد میں اس کو پھر مل گیا، ریسٹور ہو گیا۔ اس نے کہا خدا نے ایک بار پاس مجھے قوت دے، اور خدا نے پھر اس کو قوت دی۔ اس نے زور لگا کر پلرز پر پوری بلڈنگ کو نیچے گرا دیا، اور لکھا اس نے مرتے دم جتنے فلسطی مارے اس سے پہلے زندگی میں اس نے نہیں مارے تھے۔ خدا بحال کر سکتا ہے۔ اس نے ایوب کو بحال کیا، صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ خدا بحال کرنا چاہتا ہے، خدا ہمارا مسا کو بحال کرنا چاہتا ہے۔ اور کیسے یہ ہوا؟ اس نے ایک لکڑی کاٹی، اس کو پانی میں ڈالا تو لوہا تیرنے لگا۔ ویسے لکڑی کاٹ کر پانی میں ڈالیں تو لوہا کیسے تیر سکتا ہے؟ سوال ہے، کیسے تیرے گا؟ مشکل نہیں ہے۔ جو ہم نہیں کر سکتے وہ خدا کر سکتا ہے۔ یہی معجزے کی ڈیفینیشن ہے۔ خداوند جو میرے بس سے باہر ہے، میں نہیں اس کو ریسٹور کر سکتا، میں نہیں اس کو ڈھونڈ سکتا۔ بہتے دریا میں لوہا کا حصہ گر جائے کیسے آپ ڈھونڈیں گے؟ لیکن خدا جانتا ہے۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس مچھلی کے منہ میں مسکال ہے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ یونا پانی کی گہرائیوں میں سمندر کی تہہ میں کہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے۔ خدا جانتا ہے، خدا سب کو جانتا ہے۔ اب تو بندے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ ٹائٹینک کہاں پر گرا تھا اور اس کا ملبہ کدھر پڑا ہوا ہے۔ اگر بندے ڈھونڈ سکتے ہیں تو خدا کو نہیں پتا؟ اسے پتا ہے۔ ہمارا خدا معجزے کر سکتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوسچن ہے کہ لوہا کیسے تیر سکتا ہے، آپ نہیں کر سکتے لیکن خدا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بیچ میں رستہ بنا سکتا ہے جو انسان نہیں کر سکتا۔
وہ دریا کو بھی روک کر پانی کو ڈھیر کی صورت میں کھڑا کر کے رستہ بنا خشک کر دیتا ہے. انسان یہ نہیں کر سکتا. خدا ہے جو پانی کو میں تبدیل کر سکتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. یہ ہوگا پھر جب خدا ہمارے ساتھ ہوگا. خداوند تو اندھوں کی آنکھیں کھول سکتا ہے، تو کوڑیوں کو پاک صاف کر سکتا ہے، تو بہرے کان کھول سکتا ہے. خدا تو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. سو میں اس بات پر شک نہیں کروں گا کہ لوہا کیسے تیر سکتا ہے. خداوند تو کرے تو ہو سکتا ہے. ویسے ایک دفعہ بنی اسرائیل میں یہ چھڑی کاٹ کر پانی میں ڈالنے کی بات پر سوچ رہا تھا. ایک دفعہ بنی اسرائیل سفر کرتے ہوئے مارا کے مقام پر گئے اور وہاں کا پانی جب چکھا تو وہ کڑوا تھا، بیٹر. لوگوں نے موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے کہا ایک پیڑ خدا نے اس کو دکھایا، اس نے اس کو کاٹا، پانی میں ڈالا، پانی میٹھا ہو گیا. ویسے خدا کڑوے پانی کو میٹھا بنا سکتا ہے. خدا لوہے کو اوپر لا کر کہ لوہا تیرتا رہے، خدا یہ کر سکتا ہے. کئی دفعہ لوگ شک کرتے ہیں. ایک دفعہ اسی الیشا نبی نے پیشن گوئی کی کہ کل اتنا سستا اناج یہاں پر بکے گا. ایک بندے نے کہا اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ ویسے خدا کرے تو ہو سکتا ہے. نبی نے کہا اوکے، تو دیکھے گا لوگوں کو سستا اناج لیتے ہوئے اور کھاتے ہوئے، خود نہیں کھانے پائے گا. اور ایسے ہی ہوا. کبھی شک نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. لوہا تیرنے لگا، خدا کر سکتا ہے. مجھے نہیں پتا آج آپ کی کیا ضرورت ہے، لیکن میں بائبل میں پڑھ رہا تھا جب شاگرد نکلے جا کر منادی کرنے لگے، اعمال کی کتاب بھری پڑی ہے معجزوں کے ساتھ. وہ جدھر بھی گئے خدا ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو معجزوں کے ساتھ ثابت کرتا رہا. پطرس اور یوحنا دعا کرنے کے لیے ہیکل کی طرف جا رہے ہیں. رستے میں جنم کا لنگڑا بیٹھا ہوا ہے. یسوع کے نام میں اٹھ اور چل، پھر لنگڑا چلنے لگا. خدا معجزے کرتا ہے. پولس کلام سنا رہا ہے، ایک بندہ سو گیا اور کھڑکی سے نیچے گر پڑا. شکر ہے ادھر یہاں کھڑکی میں نہیں ہم آپ کو بٹھاتے، ورنہ کئی گرے ہوں. تو یہاں پر وہ گر گیا، نیچے گرا تو مر گیا. پولس نیچے گیا، اس نے اس کو زندہ کیا، اس کو گلے لگایا. خدا نے مردہ کو زندہ کر دیا. طبیطہ نام کی لڑکی مر گئی، پطرس گیا، دعا کی، وہ زندہ ہو گیا، ہو گئی. خدا معجزے کرتا رہا. اس لیے کہ معجزے ان کی طاقت سے نہیں ہو رہے تھے، خدا ان کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا اور کلام کو معجزوں سے ثابت کرتا رہا. آئیے آج یہ دعا کریں کہ خداوند معجزے تو کرنے والا ہے. ہمیں معجزوں کی ضرورت ہے. دنیا جانے گی تب ہی جب معجزے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے لوگ یسوع کے پیچھے کیوں پھرتے تھے؟ معجزے. اس دنیا کو خوشخبری کی سچائی جاننے کی ضرورت ہے، لیکن یہ جانیں گے پھر جب خدا کے عجیب کام دیکھ. لیکن جب تک تم عجیب کام نہ دیکھو گے ہرگز یقین نہ کرو گے. اور آپ کو پتا ہے خدا نے ہمارے ساتھ پرامس کیا ہوا ہے اور اس نے کہا یہ کام جو میں کرتا ہوں تم بھی کرو گے، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرو گے. خدا معجزے کر سکتا ہے. خدا مجھے اس دنیا پر ثابت کر دے کہ تو واقعی عظیم قدرت رکھنے والا خدا ہے اور اپنے کلام کو معجزوں سے ثابت کر. الیشا جب یہ معجزہ کیا ہوگا، انبیاء زادوں کے پتہ نہیں کیا فیلنگ ہوں گے کہ آج تو ہم نے عجیب کام دیکھا ہے. اور کہہ رہے ہوں گے لوہا تیرنے لگا، خدا نے بڑا کام کیا. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان ایسا کام کرنے کو ہوں کہ تمہیں بتایا جائے تو تم ہرگز باور نہ کرو گے. لیکن میں تمہیں بتایا تھا تمہیں یقین نہیں آئے گا. جب لوگ بتاتے ہوں گے
कि आज तो हमारी आंखों के सामने यीशु ने 4 दिन से कब्र में पड़े हुए लाजर को जिंदा कर दिया। तो लोग क्वेश्चन तो करते होंगे, कैसे हो सकता है? खुदा मोजे कर सकता है, लोहा आज भी तैर सकता है, मुर्दे जिंदा हो सकते हैं। जो इंसान से नहीं हो सकता खुदावन तू कर सकता है। लेकिन आए उसके पास और अपनी जरूरत उसको बताएं, उसे कहें खुदावन ये काम है, ये जरूरत है, तू कर। वैसे अंबिया ज़ादे ने आकर अपनी प्रॉब्लम बताई उसको, खुदा मौजे कर सकता है। आइए दुआ करें, आइए खड़े हों खुदा की हजूरी में। आज हम यीशु को कहना चाहते हैं, खुदावन मैं तेरी कुव्वत चाहता हूं, मैं तेरा मसा मांगता हूं, मैं तेरे मौजों को देखना चाहता हूं। खुदावन तू आज के इस दौर में दुनिया को साबित कर दे कि तू जिंदा खुदा है, तू मौजे करने वाला खुदा है, तू अजायबात का खुदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मौजों के लिए दुआ करें, अपने अपनी जरूरत खुदा के सामने लेकर आए और खुदावन से कहें खुदावन मैं तेरी हजूरी में अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर आया हूं और मेरा ईमान है कि तू नामुमकिन कामों को भी मुमकिन बना सकता है। हालेलुया। भाई नजीर आए दुआ करें, प्रे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां रूह है वहां जिंदगी है, जहां मेरा खुदा है वहां जिंदगी है, क्योंकि जहां वो आ जाता है मौजज़े ज़हूर में आते हैं। और ये कितने बड़े शर्फ की बात है कि हमारा खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। हालेलुया। आओ हम उसके साथ रहें, आओ कहे खुदावन तेरे बगैर हम कुछ नहीं हैं। ये इकरार खुदावंद को साथ लेने का जरिया बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे खुदावंद खुदा, तेरे कलाम से हमने ये सीखा है कि जब तू साथ होता है तो जरूरतें पूरी होती हैं। और हम तेरे हुजूर में इकरार करते हैं कि तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तेरी जरूरत है, हमें तेरी जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ मेरे खुदा, जहां भी जिस जगह भी तू लोगों के साथ हुआ, मौजज़े ज़हूर में आए, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। तू बनी इसराइल के साथ था, समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, मौजज़े हुए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे खुदावंद, हमने इस बात को तजर्बों से सीखा है कि तू हमारे साथ है, इसीलिए हमने बड़े बड़े तेरे मौजज़े अपनी आंखों से देखे हैं। मेरे खुदा, अपने बच्चों को छू ले, तेरा हाथ उनके साथ हो। हालेलुया। खुदावंद, बहुत सी जिंदगियां हैं जो तरह तरह की बीमारियों का शिकार है, बहुत से लोग हैं जो तरह तरह की मुश्किलात का शिकार है, लेकिन खुदावंद तू हमारे साथ है। हालेलुया। तेरे बगैर हम कुछ नहीं है। मैं अपने उन सब बहन भाइयों को, उन सब अजीजों को तेरे हाथों में देता हूं जो मुख्तलिफ तरह के मसाइल का शिकार है, बीमारियों का शिकार है। यीशु तेरे नाम में खुदावंद वो बीमारियां उन बदनों से जाती रहे, टूटे हुए रिश्ते यीशु तेरे नाम में बहाल हो। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। ना उम्मीदी का शिकार लोग